بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسج ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں نعمان لیاقت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے فارمیٹ آج کے سوال کے اندر میں مولانا عبداللہ سالک صاحب کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اپنا قیمتی وقت نکال کے میرے اور آپ کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ ناظرین، اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے ایک بڑا خوبصورت ضابطہ حیات ہے، جہاں پر بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک کے جتنے معاملات ہیں وہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ان میں گائیڈنس دی ہے۔ تو ہمارا جو دین ہے وہ عبادات تک صرف محدود نہیں ہے، 24 گھنٹے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں اپنے دین کے اندر، اپنی شریعت کے اندر بتائی ہیں۔ تو آج کا جو یہ والا ہمارا خاص طور پہ پروگرام ہے، اس پہ ہم مولانا سے وہ سوالات پوچھیں گے جو معاشرت پہ مبنی ہیں اور عام طور پہ جو نہیں پوچھے جاتے اور نہیں بتائے جاتے۔ تو امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ مولانا کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا مولانا، پہلا سوال ہماری بہن ثانیہ شارجہ سے کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جی میری شادی ہو چکی ہے، میرے خاوند بہت اچھے ہیں، میرا خیال بھی بہت رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کالج کے زمانے میں میں ایک لڑکے کو چاہتی تھی، لیکن میرے گھر والوں نے میری شادی وہاں نہیں کی اور میرے موجودہ ہسبینڈ کے ساتھ کر دی ہے۔ اب اور کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے ساتھ، ان کے ساتھ، لیکن میں بہت اداس رہتی ہوں اور وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہوتا ہے جو کہ مجھے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ کہیں چیٹنگ تو نہیں کر رہی، کیونکہ وہ پرانے خیالات میرے دماغ میں دوبارہ آتے ہیں۔ تو برائے مہربانی مجھے اس پہ گائیڈ کیجیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میں نعمان صاحب اس بہن کو میں مبارکباد دوں گا کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کا ایسا ساتھ بنایا ہے کہ جو آپ کا خیال رکھتا ہے۔ اس وقت کا ہماری بہنوں کے جو سوالات ہیں، اکثر جو مسائل ہیں، اس میں بہت ساری ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جن کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہماری بن نہیں رہی کسی رشتے کی وجہ سے۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی شاید یہ سوال اس سے بھی ہم نے کتنے یہ سوالات ڈسکس کیے کہ میرے شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں، میرے شوہر گھر کے کسی رشتے کی وجہ سے، ساس کی وجہ سے، نند کی وجہ سے، یا کسی سسر کی وجہ سے، یا کوئی بھی وجہ ہے، میرے شوہر میرا وہ خیال، یعنی مجھے یہ گلہ کہ میرے شوہر میرا خیال نہیں رکھتے۔ تو آپ کو تو یہ مبارک ہو کہ اللہ نے آپ پر یہ فضل فرمایا کہ آپ کے شوہر آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اور یہی سکھی زندگی کا بہترین ایک گھرانے کا سب سے بنیادی جو یوں سمجھیں کہ ستون ہے، بنیاد ہے، طاقت ہے، وہ یہ کہ آپ کے شوہر کا آپ کے ساتھ تعلق ایک دلی ہے اور بڑا مضبوط تعلق ہے۔ بہت بڑی بات۔ آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور دوسری بات میری بہن یہ کہ جہاں اللہ نے آپ کے نصیب اچھے ہیں، الحمدللہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کیا، آپ کی غلطیوں کو، آپ کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر کے درگزر فرما کے اللہ نے آپ کو ایسا گھر دیا جہاں آپ سکھی ہوں۔ یہ خود فرما رہی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میرا خیال رکھتے ہیں، بہت کیئر کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پرانے داغ جسے اللہ نے دھو دیا ہے، جس کا خمیازہ دنیا میں نہیں بھگتنا پڑ رہا، آپ اسے کیوں یاد کر رہی ہیں؟ صحیح بات ہے۔ اور میل، یہ زندگی کا ایک میل ہے، یہ ہماری غلطیاں ہیں، یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، یہ ہماری ٹھوکریں ہیں، یہ ہماری نادانیاں ہیں کہ ہم کالج سکول کے زمانے میں کہیں نہ کہیں اپنا دل لگا بیٹھتے ہیں، پھر بعد میں ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ یا تو یہ کہ والدین کو ساتھ شامل کریں، کہیں دل لگ جانا یہ اتنی بڑی بری بات نہیں ہے اتنی زیادہ، لیکن اس میں والدین کو شامل کریں، اپنے رشتہ داروں کو، معاشرے کو شامل کریں، ساری زندگی کے لیے ایک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ اگر نہیں ہو سکا کسی بھی وجوہات سے، ہماری معاشرتی بہت ساری پابندیاں، اخلاقی بہت ساری رکاوٹیں ہیں کہ جہاں آپ کا دل چاہتا تھا، آپ لڑکا ہیں یا آپ لڑکی ہیں، جو بھی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری بہن ہیں، نہیں ہو سکا، تو آئندہ زندگی کو ان کوتاہیوں کو یاد کر کر کے خراب نہ کریں، صحیح۔ نقصان نہ۔ اور میں اپنی بہنوں کے لیے تو خاص طور پہ یہ گزارش کروں گا کہ زندگی میں انسان سے بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول بھی ہو جاتی، کیا یہ لازمی ہے کہ ان خطاؤں کو یاد کر کر کے اپنی اچھی زندگی کو بھی نقصان دے؟
نقصان بہت پہنچایا ہے۔ خوبصورت بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ آپ کی زندگی اچھی ہے، اور دوسری آپ چیٹنگ نہیں کر رہے، ہاں یہ ان کا بنیادی کوشش۔ چیٹنگ نہیں کر رہے۔ چیٹنگ اس وقت تھی کہ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی معاملہ آپ کا پہلے نکاح کا ہوا ہوتا، یا پھر آپ جیسے ابھی لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ نکاح ہو جائے، طلاق ہو جائے، اور لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں کہ جی شادی نہیں ہوئی ہے، ایسا چیٹنگ وہ کہا جا سکتا۔ اب اس کو تو یہ تو آپ کا ایک یوں سمجھیں کہ ایک ٹھوکر ہی تھی جو آپ کو لگی تھی، ایک برا خواب سمجھ کے اسے بھول جائے، اسے ایک ٹھوکر سمجھ کے، جو ٹھوکر ہی کھاتا رہے بار بار، ٹھوکر سے سنبھلنا ہے نا، صحیح ہے، بالکل غلطی سے سیکھنا ہے۔ تو وہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ اس پر معاف فرمائے، اللہ اس پر آپ کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس پر ان کی مغفرت فرما دے، اور دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے جو حالات آپ بتا رہی، اللہ آخرت میں بھی اس پر پکڑ نہ فرمائے۔ تو اپنی اس زندگی کو بہتر بنائیے، جیسے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں آپ بھی ان کی خدمت بڑھائیے، ان کے ساتھ اپنی زندگی اسی انداز میں گزارنے کی کوشش کیجیے جیسے آپ کے شوہر چاہ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا اگلا سوال مولانا ہماری بہن شبانہ فلک USA سے کرتی ہیں۔ یہ کوشچن وہ کہتی ہیں نارملی پوچھا نہیں جاتا، اور میں بھی بہت شرم و حیا کے ساتھ یہ پوچھ رہی ہوں، لیکن یہ میری ضرورت ہے اس وقت، کہ اس وقت جو موجودہ دور چل رہا ہے، میڈیا وار ہے، جہاں پر انٹرنیٹ کے اوپر اچھا مواد بھی موجود ہے، اچھا مٹیریل بھی موجود ہے، اور اس کے دوسری طرف جو شیطان کی محنت ہے وہ بھی موجود ہے، اور ایک کلک کے فاصلے کے اوپر۔ اب وہ کہتی ہیں کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے نکاح کا سلسلہ بنایا تو ایک حلال طریقہ بنایا، وہ غیر شرعی طریقے سے میرے ساتھ صحبت کرنا چاہتے ہیں، اور میں اس کے نقصانات بھی جانتی ہوں، اور میں نے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ جمعہ پڑھنے ہم لوگ کہتے ہیں وہ جاتے ہیں، اس میں بھی یہ سنا ہوا ہے۔ اب ان حالات کے اندر ایز اے وومن، ایز اے عورت، میں کیا کروں؟ میرے ہسبینڈ اگر مجھے اس چیز کے اوپر مجبور کرتے ہیں، تو میں نے یہ تذکرہ کسی سے کیا تو انہوں نے مجھے آپ لوگوں کا رابطہ دیا، تو اس وجہ سے میں بڑی مجبور ہو کے یہ سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں، سوال تو بھائی نعمان سے واقعی ایسا ہے کہ میں بھی سوچ میں ہی پڑ گیا ہوں کہ یہ ہم دنیا کی ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم دنیا کا کتنے علوم ہیں، کتنے فنون ہیں، ہمیں گھر کی زندگی کیسے گزارنی ہے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہوں، یہ ہم کیوں نہیں سیکھتے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کسی بھی شعبے میں تشنگی نہیں ہے، سیراب ہے، مکمل ضابطہ حیات، گائیڈنس ملتی جائے گی۔ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ قرآن کی تفاسیر میں بہت ساری آیات ہیں اس سے متعلق، ان تعلقات جو خلوت کے تعلقات ہیں، خلوت کے لمحات ہیں، تو قرآن بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے، احادیث بھی ہماری رہنمائی فرماتی، لیکن یہ شعبہ ایسا ہے، یہ ہماری زندگی کا وہ حصہ ہے، جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا، اور یہ بات بھی سچ ہے، عمومی طور پہ اسے ذکر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا جاتا؟ بھئی یہ پردے کی بات ہے، یہ پردے میں ہی کرنی مناسب ہے، یہ ممبر سے نہیں ہو سکتی۔ اور جو اسے لے کر آئے ہیں کہ ہم یہ سکھا رہے ہیں، میڈیا والے جو لے کر آئے ہیں، جو سکھا رہے ہیں، تو اس سے اس کا تعلیم بڑھنے کی بجائے، اویئرنیس بڑھنے کی بجائے بے رہروی بڑھتی ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی کہ یہ پردے میں ہونی چاہیے، یہ بات تو پردے میں ہی ہونی چاہیے۔ تو ان بہن سے یہی گزارش ہے کہ قریبی آپ جہاں جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، مفتی صاحب سے آپ پیغام بھیجیے کسی بھی انداز سے کہ آپ کے شوہر سے وہ ملیں، یا اس بات پر کسی طرح ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری صبح سے لے کر شام تک ہماری خلوت کا، ہماری جلوت کا، انفرادیت کا، اجتماعیت کا، ہر لمحے کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزار، اسی میں ہی فائدہ ہے، اسی میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اجمالاً عرض کر دیتا ہوں کہ سائنٹیفکلی آج کی سائنس بھی یہ مان چکی ہے کہ میاں بیوی کے وہ تعلقات جو اسلام نے بتائے ہیں اور جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے، وہ جتنا محفوظ ہے بیماریوں سے، تکالیف سے، اور بہت ساری چیزوں سے، فطری بھی وہی، اور دوسرے جتنے بھی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں وہ میڈیکلی پروو ہو چکے ہیں، سائنٹیفکلی پروو ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔
اور دونوں کی صحت کے لیے. دونوں کی صحت کے لیے نقصان ہے. تو بہتر یہ ہے کہ میں اب اس فورم سے مکمل تفصیل تو نہیں میں ذکر کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ سیکھو، اسے جاؤ پوچھو. اگر خواتین کے ذریعے پوچھیں سوالات، مرد. اور دوسری بات یہ کہ یہ صاحب خود، ان کی بیوی اپنے صاحب سے بات کریں، اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے تو مفتی صاحب کے پاس جا کے یہ صاحب خود پوچھیں کہ ہمیں اس صورت میں کیا کرنا چاہیے. غیر جو فطری اور غیر شرعی جو طریقے ہیں، تو ان صاحب کو اس چیز پر اسے بھی سیکھنا ہے. بالکل. اسے بھی سیکھنا ہے. کہیں یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ یہی ہمارا معاملہ ہمارے گھر کے ٹوٹنے کا سبب بن جائے، اسی سے گھر نہ ٹوٹ جائے، اسی سے نقصان نہ ہو جائے. تو بہتر ہے اسے سیکھا جائے. اور دوسرا ان بہن کے لیے گزارش یہی ہے کہ منت سماجت کریں، اللہ سے مانگیں. اللہ کے سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ اللہ ان کے دل میں ڈالے کہ آپ مجبور ہیں، وہ زیادہ آپ کو مجبور نہ. اللہ ضرور مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں. جی اگلا سوال مولانا صفیہ صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کہ ہمارے کالج میں ایک غیر مسلم لڑکی پڑھتی ہے، میں بھی اسی کالج میں پڑھتی ہوں، میری دوست ہے، میں اسے اسلام کی دعوت دینا چاہتی ہوں، میں اسے کیسے دعوت دوں؟ بہت مشکل سوال ہے، بہت مشکل سوال. دیکھنے کو تو آسان ہے، لیکن اس وقت یہ سب سے مشکل سوال مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم غیر مسلم کو اسلام کی دعوت کیسے دیں. وہ غیر مسلم جو پریکٹیکلی عملی طور پہ دیکھ رہا ہے، اسلام نظر نہیں آ رہا، اسے نظر نہیں آ رہا. بہت مشکل. ہاں یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے تعلق بڑھائیں، اس سے دوستی لگائیں، اس کی دعوت کریں، اسے کھلائیں پلائیں، قریب کریں، پھر اسے کوئی کتابچہ دے دیں، کچھ علماء کی ایسے علماء کی اسے تقاریر سنوا دیں، باتیں سنوا دیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، اخلاق کو، میرے نبی کی سیرت کے اس پہلو کو جو پوری انسانیت میں اخوت کا، محبت کا، امن کا اور ایک تعلق کا پیغام دیتے ہیں. کیونکہ یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ دکھایا نہیں جا رہا، بتایا بھی نہیں جا رہا. مجھ سے یہی سوال مجھ سے بھی کیا گیا، یہی سوال ایک غیر مسلم نے کیا کہ اسلام جو بتاتے ہو، جو باتیں کرتے ہو، وہ ہے کہاں؟ یہی تو دکھ ہے، یہی تو المیہ ہے کہ آج ہم خود غیر مسلموں کے لیے رکاوٹ بن چکے ہیں. 99 میں میں گھوٹکی میں گیا، گھوٹکی میں، وہاں ہاں جی سندھ میں گھوٹکی میں گیا. وہاں چونکہ غیر مسلم بھی ساتھ ہیں، وہاں پہ اندرون سندھ میں غیر مسلم بھی ہیں. مجھ سے ایک غیر مسلم نے یہ گلہ کیا، ہم غلطی سے اس کے پاس بیٹھے، اسے مسجد کی دعوت دی کہ ہمارے ساتھ مسجد چلو، تھوڑی سی اس سے بات کی، پھر اسے کہا ہمارے ساتھ مسجد چلو، تو کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا مسجد. میں حیران ہوں بھائی کس سے جھگڑا ہے، کس سے ناراضگی، مسجد کیوں نہیں جاؤ گے، اللہ کا گھر ہے چلو. جی میں تو مسلمان ہی نہیں. ہم نے کہا بھائی معذرت، ہم نے پہچاننے میں غلطی ہوئی. تو اس نے کہا آپ نے بات کی، میں نے تسلی سے سنی، اب آپ بات سنو، یہ جو سامنے ہے یہ آپ کا مسلمان ہے، یہ مسجد نہیں جاتا، اسے لے جاؤ. میں بیٹھا ہوں، یہ بھی بیٹھا ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہے. ہم سود کا کام کرتے ہیں، یہ بھی سود کا کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بھی شراب ہم بھی پیتے ہیں، یہ بھی پیتے ہیں. میرے سامنے دکان ہے، بازار کی بات بتا رہا ہوں، گھوٹکی کی 99 کی. تو بہت دکھ ہوا وہاں پہ کہ ہم ہی رکاوٹ بن چکے ہیں. تو ان سے بہن سے یہی گزارش ہے کہ آپ پڑھنے کے لیے کوئی کتاب دے دیں، کیونکہ یہی ہیں ساتھ پڑھتی ہیں، تو انہیں پڑھنے کے لیے کوئی کتاب دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، قرآن کا ترجمہ دے دیں، قرآن کی کوئی آسان سی، اگر وہ اردو پاکستان سے ہی ہیں یہ، کراچی سے، ہاں جی کراچی سے، تو وہ اردو کی کوئی تفسیر جیسے ترجمۃ القرآن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم العالیہ، وہ ترجمۃ القرآن انہیں دے دیں، معارف القرآن انہیں دے دیں، کوئی قرآن کی تفسیر ترجمہ دے دیں جو پڑھ سکیں. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی سیرت کی جو مختصر کتاب ہو وہ انہیں دیں، وہ پڑھیں اور وہ یہاں سے اسلام کو سیکھیں. اور انہیں ہمیں دیکھ کے اسلام نہ سیکھیں، کیونکہ ہم بہت ضعیف ہو چکے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، ہم غیر مسلموں کو نمونہ نہیں دکھا رہے اور ہم خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ بہت مشکل سوال ہے، پھر تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جی ہماری اس بہن کو اسلام کی دولت عطا فرمائے. یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد جی دوبارہ خوش آمدید. مولانا اگلا سوال خلیل صاحب فرانس سے پوچھتے ہیں
وہ کہتے ہیں میں بھی اس ملک میں رہتا ہوں اور مجھے آپ لوگوں کا رابطہ نمبر کسی نے دیا. مسلمانوں کے حالات ہمارے آس پاس کے ممالک کے اندر کافی مشکل جا رہے ہیں. داڑھی رکھنے کے اوپر، کرتا شلوار پہننے کے اوپر، خواتین پہ پردہ کرنے، حالات تنگ ہیں. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نعمان صاحب، یہی تو آزمائش ہے، اسی میں تو ثابت قدم رہنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں گے ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. صحیح. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غیروں کے قوانین کی وجہ سے، قوانین ایسے نہیں ہیں. ہاں سختی ضرور آئی ہے، کچھ حالات ہوئے ہیں، شدید ہوئے ہیں، لیکن ایسے قوانین تو نہیں ہیں کہ آپ یہ کر ہی نہیں سکتے. کچھ قوانین ایسے ہیں وہاں کے مقامی علماء نے کہ چہرے کے پردے میں تو گنجائش بھی ہے، چہرے کے پردے کے تو، بلکہ کچھ علماء تو یہ چہرے کے پردے کے بارے میں تو یہ بھی رائے ہے کہ وہ اس کا تو چہرے کے پردے کے تو پابندی ہے ہی نہیں اتنی زیادہ. اچھا. مکمل ڈھانپنا ضرور چاہیے، لیکن چہرے کا پردہ تو اس میں ہمیں اتنی شدت نہیں کرنی ہے کہ اگر وہ یہ قانون بناتے کہ چہرہ مت ڈھانپو تو اس کی اجازت تو علماء نے دی ہے. ہاں جی، اس کی اجازت گنجائش کیا ہے، اس کے بارے میں تو مکمل علماء نے لکھا ہے کہ چہرہ اگر نہ بھی ڈھانپا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ حلیے تبدیل کر رہے ہیں، مثلا داڑھی کا ان کو مسئلہ ہو رہا ہے یا لباس کا مسئلہ ہو رہا ہے، تو لباس میں بھی میں یہی عرض کروں گا کہ اس میں کوئی اتنی سختی نہیں ہے، اس میں شدت نہیں ہے کہ اسلامی لباس صرف قمیص شلوار ہی ہے. یہ ایسا تو کہیں میں نے نہیں سنا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسلمان وہاں کا لباس پہن لے، جو وہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ تو وہ قمیص شلوار نہیں پہنتے، تو کیا صرف لباس کی وجہ سے ہم ان کا اسلام قبول نہیں کریں گے؟ صحیح. صحیح. ابھی ہم آسٹریلیا میں ایک صاحب مسلمان ہوئے، اب وہ بچپن سے، ان کی عمر تقریباً کو 27 برس ان کی عمر ہے، تو بچپن سے کبھی انہوں نے قمیص شلوار دیکھی نہیں، پہنی نہیں، طریقہ نہیں آتا، پتہ نہیں ہے. اور جمعہ پڑھنے جب آتے ہیں یا مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہاں پہ مسجدوں میں، ہمارے ہاں آسٹریلیا میں، وہاں وہ مسجد میں جہاں انٹرنس ہے، جہاں پہ داخلہ ہے، وہاں پر وہ جو لمبی قمیض ہے وہ رکھی ہوتی ہیں، یعنی رضاکارانہ طور پہ مسجد والوں نے یا کچھ لوگوں نے کہ وہ اوپر وہ پہن لیتے ہیں، وہ وقتی طور پہ نماز کے لیے وہ پہن لیتے ہیں، لیکن باقی اپنے کام کاج میں، حالات میں، باقی اپنے گھر بار میں وہ دوسرا وہیں کا جو مقامی لباس ہے وہ پہنتے ہیں. تو صرف لباس کی وجہ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے ان کو کہ وہ خدا نخواستہ اسلام سے نکل گئے. دوسری بات رہی جو وجوب کی حد تک ہے، جو احکامات وجوب کے درجے کے ہیں، سنت موقدہ ہے، واجب درجے کا ہے، فرض درجے کا ہے، تو اس میں آپ کے ایمان کی، آپ کے یقین کی، آپ کے تعلق کی آزمائش ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اسی ملک میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے حکموں کو پورا کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں. اور آخری بات ان سے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ ٹھیک ہیں انشاءاللہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کا where there is a will there is a way، رستہ تو بنا ہی لیتا ہے. جو دل میں بات ہو نا جی، جس پر عزم ہو، پکا ہو، تو وہ رستہ نکل ہی آتا ہے. تو آپ ثابت قدم رہیے انشاءاللہ، اللہ آپ کی مدد. اللہ مدد فرمائیں گے، اللہ آسان فرمائیں گے. بہت صحیح جی. اگلا سوال مولانا سیدہ رابعہ زیدی جہلم سے کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی میں اپنے کزن کو پسند کرتی ہوں، لیکن میرے گھر والے میرا رشتہ کہیں باہر کے ملک کرنا چاہتے ہیں. میرا کزن مجھے کورٹ میرج کے لیے کہتا ہے، تو کیا یہ کورٹ میرج ٹھیک ہے؟ صرف اگر حکم کی حد تک یہ پوچھیں گے کہ ٹھیک ہے کورٹ میرج، تو نکاح تو ہو ہی جاتا ہے، نکاح تو ہو جائے گا کورٹ میں، کہ ہمارا قانون بھی اس کو مانتا ہے اور شریعت میں بھی اس کی کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت موجود ہے. لیکن معاشرتی اور اخلاقی طور پہ یہ نقصان دہ ہے. اس پر بہت کہا جا چکا، اس پر بہت سارے علماء نے بہت کچھ اس پر تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ جب کوئی بچہ یا جب کوئی بچی اپنے پورے معاشرے سے ٹکر لے کے ایک طرف چلتا ہے تو وہ معاشرتی طور پہ وہ اکیلا ہو جاتا ہے. ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوست احباب بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اکیلا پن اس معاشرے، جو ہم معاشرہ ہے، تو جو معاشرے سے الگ کر دیا جائے یا الگ ہو جائے، اس کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی. اور ماں باپ کی بد دعائیں نہ لینا. اگر ہے ہی کزن تو اپنے ماں باپ کی منت سماجت کرو
کہ بات کریں, وہ ارینج میرج اس کو ٹھیک ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن اب اس کو ارینج اپنے ماں باپ سے کہو, اپنے والدین کی منت سماجت کرو, اللہ سے بھی مانگو اور اپنے ماں باپ کی بھی منت کرو کہ وہ مان جائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو اسلام آباد کا ایک واقعہ, شاید میں پہلے بھی کسی سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ لو میرج کی, شادی 7 سال چلی, شروع میں بہت اچھی چلی, وہ لڑکے کے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا, لڑکی کے گھر والوں نے بھی چھوڑ دیا. اب یہ دونوں چونکہ جاب کرتے تھے, لڑکی پڑھی لکھی ہیں جاب کرتی ہیں, لڑکا پڑھا لکھا ہے جاب کرتے, دونوں کمانے والے ہیں, خود اپنا کرائے پر گھر لیا اور اچھی اپنی یعنی سمجھ میں اچھی زندگی گزارنے لگے. 7 سال شادی کے ہو گئے, 2 بچے بھی ہو گئے. اب یہ صاحب کسی اور کے ساتھ منسلک ہو گئے, کسی اور طرف ان کا رجحان بڑھ گیا. اب وہ رجحان بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ طلاق ہو گئی. طلاق ہو گئی. پھر کیا ہوا, اب وہ بہن اپنے بھائیوں سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا تم تو ہمارے لیے مر چکی ہو. ماں باپ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا دوبارہ ہمیں فون نہیں کرنا, رابطہ نہیں کرنا, تم ہمارے لیے ختم ہو چکا ہے تمہارا سب کچھ. آج سے 7-8 سال پہلے جب تم نے ضد کی تھی, ہم نے کہا تھا یہ ضد مت کرو, تم نے ہماری بات نہیں مانی, تم نے اپنا مستقبل اپنے رستے خود چنے تھے, اب خود اس کا حل تلاش کرو, ہم تمہاری مدد نہیں کر. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ والدین نے سختی کی, بھائیوں نے سختی, اتنا شدید نہیں ہونا چاہیے تھا, اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن ہمارے معاشرہ, ہمارے اخلاقیات اور ہمارے معاشرتی اقدار شاید اس کی اجازت ابھی نہیں دے رہے ہیں. تو وہ انہوں نے جب انکار کیا تو اس بہن نے پھر جب کال کی تو کیا کہا کہ یہ میری آخری کال ہے, میں خودکشی کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس راستہ ہی کوئی نہیں ہے, میری جاب چھوٹ چکی ہے, میں کرایہ دینے کے قابل نہیں ہوں, میرا شوہر دوسری جگہ جا چکا ہے, دوسرا شادی کرنے کی تیاریاں کر چکا ہے, میں اکیلی ہوں, میرے 2 بچے ہیں, اب میں کیا کروں, میرے پاس اس کے سوا چارہ ہی نہیں کہ میں خودکشی کر لوں. تو ان کی منت سماجت کی, ان کے ساتھ بات کی, پھر اللہ نے فضل فرمایا, اللہ سے بھی مانگا, اللہ نے فضل فرمایا کہ انہی کی, جو ہماری بہن ہے, انہی کی ایک رشتہ دار نے ان کو فون کیا ددیال کی طرف سے کہ بیٹا تمہارے یہ حالات مجھے پتہ چلیں, تم پریشان نہ ہو, میرے پاس آ جاؤ. تو اللہ نے ان کو بچا لیا, ان کی خودکشی کا ارادہ ان کا ترک اللہ نے کروا دیا, نہیں تو کہاں یہ نوبت پہنچی ہے. تو بچے, ان سے یہی گزارش کرنی کہ بیٹا آپ ایسا نہیں کرو, ہماری بہنوں کی طرح, بیٹیوں کی طرح ہو, آپ پورے معاشرے سے ٹکر نہ لو, پورے معاشرے کے سامنے نہ کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ ہمارا معاشرہ ابھی اس قدر لبرل نہیں ہوا ہے, اس قدر آزاد نہیں ہوا ہے کہ ماں باپ سے الگ, رشتہ داروں سے الگ, اور سارے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے الگ ہو کے مشکل ہو جاتا. شرعی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا یہ حرام کا درجہ نہیں ہے, لیکن اخلاقی طور پہ, معاشرتی طور پہ اس کے ہم متحمل نہیں ہیں. بہت خوبصورت جواب. امید ہے آپ مولانا کی بات پہ عمل کریں گی, اللہ تعالیٰ جو آپ چاہتی ہیں, ہم دعا کرتے ہیں اس میں ہی آپ کے لیے خیر. پھر مولانا آج کے پروگرام کا آخری سوال, یہ دیا صاحبہ چائنا سے پوچھتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی میری ساس میرے میاں کو میرے خلاف بھڑکاتی ہیں, مجھے کچھ بتائیں. اور اس کے بعد دوسرا سوال بھی کرتی ہیں کہ صدقے کے بارے میں بتائیں, یہاں چین میں تو کوئی نہیں جس کو دوں, کیا طریقہ ہے کہ میرا صدقہ ادا ہو جائے؟ پہلا ساس والا اور دوسرا صدقہ. جی, پہلا تو ان کا جو سوال ہے وہ مجھے تو, میں ان سے سوال کروں گا کیوں بھڑکاتی ہیں. صحیح. آپ ان کی بیٹی بنیں, آپ اپنی, اگر ساس سے دور ہیں, اگر ساس سے, جیسے یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ باہر ہیں, چائنا میں ہیں, تو آپ اپنی انہیں ساس نہ سمجھیں, ماں سمجھیں. سارے جھگڑے بھائی نعمان صاحب, ساس بہو کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے جس دن بہو نے یہ سمجھا کہ یہ ساس نہیں ماں ہے, اور ساس نے یہ سمجھا کہ بہو نہیں بیٹی ہے, جھگڑے ختم ہو گئے. مولانا یہ سمجھا نہیں جاتا, یہ بڑی مشکل بات ہے. یہ کرنا پڑے گا, اس کے سوا چارہ نہیں ہے, اس کے سوا چارہ ہے نہیں اور حل ہے نہیں. جو ساس ہے اس کی بھی تو بیٹی کہیں نہ کہیں بیاہ کے بہو بن کے گئی ہے, دونوں عورتیں ہیں, دونوں. اور جو بہو ہیں وہ بھی تو ماں کے ساتھ, دیکھیں ماں ناراض بھی ہوتی ہے, ماں ڈانٹتی بھی ہے, مارتی بھی ہے, ایسے ہی بیٹی کو ڈانٹ پڑتی ہے, بیٹی سے ناراضگی ہوتی ہے, بیٹی سے غلطیاں ہوتی ہیں, بیٹی کبھی کبھی کچھ بھول بھی جاتی ہے. ماں نے کہا بیٹی یہ کام کرو, بیٹی نے نہیں کیا, ماں ناراض ہو گئی. اب ماں بیٹی میں جتنا مرضی ہو جائے, لیکن وہ ان کے رشتوں کا وہ جو دراڑیں وہ نہیں کبھی بھی پڑتی. تو اگر ساس یہ سمجھے کہ یہ میری بہو نہیں بیٹی ہے, کیونکہ میری نہیں تو کسی کی تو بیٹی ہے ہی, کیا بات ہے, بیٹی ہی ہے نا,
میری بیٹی بھی بہو بن کے گئی ہے. اور بہو جو ہیں یہ نہ سمجھیں کہ میری ساس ہیں، یہ میری ماں ہیں. وہ سخت بولیں گی، ترش بولیں گی، ناراض ہوں گی، تو یہی سمجھیں کہ ماں بھی تو کر ہی لیتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان کی باتوں کو پرکھنا چھوڑ دیں، آپ ان کی باتوں کو جانچنا چھوڑ دیں. آپ ان کی ہر بات کو یہ سمجھ کے سنیں کہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہی، صحیح. آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہی، آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہی، مسئلہ حل ہو جائے. مسئلہ حل ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی سانس کی خادم بن جائیں، ان کا دل خدمت سے جیتیں. اجر بھی ملے گا اور اجر بھی، مسئلہ حل ہو. خدمت کا اجر بھی ہے اور یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا. کہ خدمت بڑھائیں، نرمی بڑھائیں، خاموشی بڑھائیں، بحث مباحثہ تکرار نہ ہو. جو وہ کہہ رہی ہیں بڑوں کی، تو ویسے بڑے تو بڑوں کی باتیں تو سننی ہیں. اور دوسری بات صدقے کی، کہ اگر وہاں کوئی نہیں ہے تو چونکہ یہ پاکستان سے ہیں تو اپنے پاکستان میں جو اپنے عزیز اقارب میں سب سے قریبی، سب سے زیادہ مستحق ان کے صدقے کا، ان کے اپنے خاندان میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز اقارب میں دیکھیں کہ کوئی ایسا ہے جو غریب ہے، مستحق بیوہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، تو کسی نہ کسی ذریعے سے وہاں بھی. اس کا ڈبل ثواب بھی ملتا ہے. ہاں جی، اس کا دیکھیں صلہ رحمی کا ثواب بھی ہے، رشتے کا ایک جوڑنے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان تک پہنچانے کا. اور ایک ان سے گزارش یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ صدقہ جو بھی کرتی ہیں وہاں جمع کرتے رہیے، اپنے پاس اکٹھا کیجئے. روز کا صدقہ، جیسے ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ کبھی کبھی کا صدقہ دینا یہ بھی صدقہ ہے، لیکن ایک ترتیب ہے کہ جیسے صدقہ کے فضائل ہیں، لمبی تفصیل ہے صدقہ کے فضائل کی، یہ پھر کسی انشاءاللہ مجلس میں انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. تو آپ اس طرح کیجئے، اپنے گھر میں ایک باکس بنائیے، چیریٹی باکس بنائیے، صدقہ کا ایک ڈبہ بنائیے، اور روزانہ صدقہ اس میں ڈالیے. اچھا. روزانہ کا اور کچھ دنوں بعد، مہینے بعد، 2 ہفتے بعد، 4 ہفتے بعد، 6 ہفتے بعد، جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ اچھے خاصے ہو گئے ہوں گے، تو وہ اکٹھے کر کے آپ کسی کو بھیج دیجئے، تاکہ اس کا بھی کوئی مدد بھی ہو، کوئی وہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو، اچھا بھی ہو جائے، اچھا بھلا کچھ ضرورت پوری ہو. کسی کو دیکھیں بھائی نعمان صاحب، 10 روپے دینے میں اور 1000 روپے دینے میں فرق ہے. کسی کو آپ صدقہ دیں 100 روپیہ، صدقہ ہے، اجر سے خالی نہیں ہے، پورا پورا اجر ہے. لیکن آپ اس کی ضرورت کے مطابق اس کو 1000 2000 دیں گے، یا اس کی کوئی ایسی ضرورت جو پوری ہو، کوئی لباس لے، کوئی کھانا بنائے، کوئی جوتے لے، کوئی اپنے بچوں کا کچھ تھوڑا راشن بنائے، کوئی دوائی لے لے. کوئی دوائی، کچھ بھی کہیں بھی استعمال کریں. تو روزانہ کا آپ جمع کریں، اور پاکستان آپ بھیج سکتی ہیں. صدقہ تو کہیں بھی دیا جا، اگر وہاں کوئی نہیں ملتا تو یہاں بھیج دیجیے، یہاں بھیج دیجیے. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اتنا خوبصورت فیڈ بیک ملتا ہے. ہمارے ناظرین ہمیں کہتے ہیں کہ مولانا عبداللہ صاحب اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں بات سمجھاتے ہیں، اور سب سے اچھی بات وہ کہتے ہیں ہمیں یہ لگتی ہے کہ کسی کا دل نہیں دکھایا جاتا. ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں. اب الحمدللہ تقریباً 6 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں ہمارے پروگرام سے چل رہے ہیں. تو میں پھر آپ کا اپنے ناظرین کی طرف سے، ہمارے میسج ٹی وی کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی برکت دے، آپ کے علم میں بھی برکت دے. تو ناظرین، امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے سوالات ہمیں پہنچاتے رہیے، انشاءاللہ ہم ان کو گاہے بگاہے ڈسکس کرتے رہیں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.